بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تلاوائس آفیشیل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قارون کے خزانے کے متعلق آپ نے تاریخی حکایات اور محاورے تو سنے ہوں گے۔ یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں نشان عبرت کے طور پر کیا ہے۔ قارون کا قصہ اسرائیلی اور اسلامی دونوں طرح کی روایات میں ملتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا وہی امیر ترین شخص تھا جس کے خزانے کی کنجیاں 300 اونٹوں اور خچروں پر لادی جاتی تھیں، اور ہر کنجی چمڑے کی ہوتی تھی جو ایک خزانے کی کنجی تھی۔ تاریخ انسانی میں قارون سے زیادہ دولت و ثروت شاید کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسور کا بیٹا تھا۔ وہ نہایت ہی حسین و خوبصورت آدمی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل اور قبطی لوگ اسے منور کہا کرتے تھے۔ قارون اپنی جوانی میں اپنی قوم کا سب سے با اخلاق اور نیک افراد میں شمار کیا جاتا تھا۔ نیز تورات کا بہت بڑا عالم دین بھی تھا۔ کیونکہ اس کی پرورش حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سایہ اطاعت میں ہوئی تھی، اس لیے وہ کتاب کا علم بھی رکھتا تھا اور اچھی آواز کا مالک تھا۔ وہ تورات خوبصورت آواز میں تلاوت کیا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ قارون ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور جب بنی اسرائیل کو قبطیوں کی غلامی سے نجات ملی تو وہ ان کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر سرزمین موعود کی طرف ہجرت کر گیا۔ وہاں اس کے حالات ایک دم سے بدل گئے اور اس کے ہاتھ بے شمار دولت آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا امیر ترین شخص بن گیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ یوں کیا ہے: بے شک قارون موسیٰ کے قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی۔ دوسری جگہ فرمایا: جب اس کی قوم نے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے عہد لیا تو اس نے وعدہ کیا تھا کہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا۔ جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی، تو اس کے دل میں حرص اور لالچ پیدا ہو گیا اور وہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا۔ اس نے ایک لمبی چال چلی۔ اس نے بنی اسرائیل کے گروہ کو جو اس کا حمایتی تھا جمع کیا اور کہا: اے بنی اسرائیل، موسیٰ نے ہمیں بہت سے امور کا حکم دیا جس پر تم لوگوں نے اس کی پیروی کی۔ اب وہ تم سے تمہارا مال بھی لینا چاہتا ہے۔ فلاں فحش عورت کو لے کر آؤ تاکہ اس کو کچھ پیسے دے کر موسیٰ کو بدکار ثابت کیا جا سکے۔ قارون نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی سزا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: جو بھی زنا کرے حالانکہ اس کی بیوی بھی ہو اسے سنسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا: حتیٰ کہ اگر یہ کام آپ نے ہی انجام دیا ہو تو بھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا: ہاں، اگر اس کام کو میں بھی انجام دوں تو یہی حکم ہے۔ قارون نے کہا: بنی اسرائیل یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں فحش عورت سے زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ لہٰذا وہ عورت بلائی گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا پار کروا کر فرعون سے نجات دی، سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی، اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے پر آمادہ کیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آبدیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے، اور سجدے کی حالت میں آپ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی: یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جو قارون کے ساتھ تھے اس سے جدا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے زمین کو حکم دیا تو زمین پھٹ پڑی، اور قارون اور اس کے پیروکار اس میں دھنسنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون، اس کا مکان اور خزانہ سب زمین میں دھنس گیا۔ جب یہ زمین میں نابود ہو گئے تو زمین کا شگاف دوبارہ بند ہو گیا۔ قارون کی اس دولت کے متعلق بہت ساری تاریخی حکایات نقل کی گئی ہیں، اور تا قیامت قارون اور اس کا خزانہ انسانیت کے لیے عبرت بنا رہے گا۔ محترم ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ چینل پر مزید نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔